نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ ویا رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 مشرق ٹی وی پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی، اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ججز ہیں وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کل کا جو کمپٹیشن تھا اعتزاز علی شاہ اور جواد الحسن صاحب کے مابین جو تھا، ان کی ٹیموں کے مابین جو تھا، بہت خوبصورت انداز میں پڑا۔ پہلے راؤنڈ سے پلڑا کچھ اعتزاز بھائی کی جانب، پھر جواد الحسن بھائی کی جانب، لیکن جب لاسٹ راؤنڈ تھا جس پہ پوری ٹیم کا دار و مدار ہوتا ہے اور تمام تر ٹیمیں اس راؤنڈ کو لے کے جو ہوتی ہیں بہت سیریسلی ہوتی ہیں اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں پڑتی ہیں، اور ہماری جتنی آڈینس ہے، جتنی ہمارے ناظرین ہیں، ان کو بھی اس راؤنڈ کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے اور وہ اس کو سنتے ہیں، اور اس کی کافی فرمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ فرمائشیں یوں بھی ہیں کہ ہمارے ججز محترم جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ججز سے بھی کلام سنیں، لیکن جب ہمارے دامن وقت میں ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ججز کی جانب نہیں جا سکتے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ان سے کوئی نہ کوئی کلام ضرور سنیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پاس موجود ہے آج پھر ہمارے ججز پینل کا حصہ ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب سردار محمد نیاز قاضی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے بتائیے کیا کہیں گے؟ کل جی ماشاءاللہ بہت اچھا دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی ان کی تیاری تھی کہ وہ ایک دو نمبر کے حساب سے وہ جو ہے تو مقابلہ ان کا ٹائی ہو رہا تھا۔ بالکل، اور کافی ووٹ بینک بھی آیا اعتزاز علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جواد الحسن، لیکن جواد الحسن صاحب نے جو کل کم بیک کیا ہے اور کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے کل پڑھا ہے، جیسے انہوں نے آغاز کیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کہیں پھر ان کو نظر نہ لگ جائے، لیکن میں دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے، خوبصورت انداز سے یہ پڑھ لیں، تو وہی ہوا، انہوں نے پڑھا، لیکن تھوڑی سی جو مائنر مسٹیک تھی وہ تو آپ نے بتائی، لیکن کل امپرومنٹ ان کی بہت اچھا ہے۔ آخری راؤنڈ ان کا بہت اچھا ہوا تھا، انہوں نے بہت ٹیم کوارڈینیشن کے ساتھ اور جس ردم میں اور جس طریقے سے انہوں نے ادائیگی کی بہت اچھا انہوں نے بالکل بہت زبردست پڑھا۔ ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے جواد عوان صاحب، آج بروقت کے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور کل جو جواد الحسن صاحب کی کوارڈینیشن تھی، اسپیشلی جو انہوں نے اپنے لڑکوں کو اپنے ساتھ جو یوٹیلائز کیا، انہوں نے یوز کیا، جیسے بہت خوبصورت انداز میں، ابھی تک کسی ٹیم میں ایسا نظر نہیں آیا کہ مطلب دو بچے الگ، ایک بچہ الگ اور وہ خود الگ مطلب اپنی پرفارمنس کو پیش کر رہے تھے۔ ایک جگہ پر انہوں نے تھوڑا سا مس ڈیلیور کیا، وہ اس لیے کہ جب تک جواد اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ انگیج رہتا ہے، ان کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہے، تو تب تک ان کی پرفارمنس یا ان کے جو ٹیم ممبر ہیں، ان کے جو گلدستے کے پھول ہیں، وہ گاہے بگاہے وہ ٹھیک پڑتے ہیں، لیکن جب اس کی اپنی باری آتی ہے، اپنے آپ پہ وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم میں تھوڑا مس ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا مس ہیپ شروع ہو جاتا ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک جگہ پہ اس طرح کیا۔ باقی اگر دیکھا جائے کل اوورآل جو سب نے جتنا وہ کیا، اس میں جس طریقے سے جواد انوالو تھا، اعتزاز انوالو تھا، تو وہ قابل دید تھا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ کیپٹنس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی کہوں گا کہ یہ کیپٹنس کا مقابلہ نہیں، کیپٹنس نے صرف اپنی ٹیم کو آگے لے کے آنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو ایک راستے پہ ڈالنا ہے، باقی جو ہے وہ ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح آگے ڈیلیور کر پاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب فواد علی حیدری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فواد صاحب؟ الحمدللہ۔ مزاج آپ کی کیسے ہیں؟ کل کے کمپٹیشن میں جب جواد الحسن صاحب آئے، انہوں نے اپنی پرفارمنس پیش کی، تو ان کے بعد جیسے ہی باری تھی اعتزاز علی شاہ صاحب کی، تو ان کو میں نے کافی قدر پریشر میں پایا، کیا وجہ تھی؟ میرے خیال سے کل کا جو مقابلہ تھا، ان کے گزشتہ مقابلوں سے انہوں نے زیادہ میچورٹی کا دونوں ٹیمز نے تاثر دیا ہے، لیکن پریشر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جواد الحسن نے کل واقعی میں پچھلی دفعہ سے کافی اچھا پڑھا، اور جواد الحسن خود بہت اچھا پڑھنے والا بندہ ہے، لیکن جس طرح جواد بھائی نے فرمایا کہ صرف کیپٹن کی بات نہیں ہوتی، ٹیمز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس میں۔ اور جہاں پہ اس نے سٹارٹ کیا بالخصوص چوتھا راؤنڈ، اس سے پہلے بھی، تو صرف میں یہ کہوں گا کہ بعض جگہ پہ لک
ان کی نہیں تھی, لک نے ساتھ نہیں دیا, ورنہ میرے خیال سے وہ مزید مارکس گین کر لیتے. بالکل ایسا ہی تھا, لک نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ووٹرز نے بھی اتنا زیادہ ساتھ نہیں دیا ان کا. وہ اعتزاز علی شاہ صاحب کے, وہ تو ہم نے اس دن ووٹرز کا ضمیر جگایا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ جاگتے ضمیر کے ساتھ ووٹنگ کرتے ہیں, سوئے ضمیر کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ہر کسی کی اپنی فین فالوئنگ ہے, لائک کرتے ہیں ان کو, ہر کسی کا اپنا حلقہ احباب ہے. یقیناً اگر آپ بھی یہاں پہ ایز اے کیپٹن ہوتے تو آپ کا اپنا حلقہ احباب تھا, وہ انہوں نے آپ کو سپورٹ ضرور دینی تھی. ہر کسی کے سننے والے, چاہنے والے اور محبت کرنے والے موجود ہیں یہاں پر, تو اس میں ہم کسی کو ایسا بلیم نہیں ٹھہرا سکتے. اور ناظرین, آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا بلکہ میں کہوں گا پورے پاکستان میں سنے جانے والے ثنا خان رسول, بہت خوبصورت, بہت میٹھے انداز میں پڑھنے والے ہیں, ہمارے بہت ہی بڑے پیارے بھائی اور خوبصورت آواز کے مالک, میری مراد عابد نور اشرفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آج ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے یہاں پہ آئے اور ہمیں عزت بخشی آپ نے. اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس ذکر میں جو آتا ہے فواد بھائی, اور جو اس محفل میں آتا ہے, یہ اس کے لیے باعث عزت ہوتا ہے, بے شک ایسی نہ کہ ہمارے لیے بلکہ اس کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے, وہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے اس میں. تو آپ کو خوش آمدید. اور کیا کہنا چاہیں گے اس بار ہماری جو چینجنگ آئی ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے یہ پلیٹ فارم سے مشرق ٹی وی واحد وہ چینل ہے جو پورے پاکستان بلکہ پورے ورلڈ میں ایسا کمپٹیشن لائیو کر رہا ہے, کہیں پر بھی ایسا لائیو نہیں دیکھا جاتا. بے شک ایسی بات ہے. میں تو پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بلانے کی بجائے بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. بے شک. تو بلانے کا مطلب یہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. واہ واہ. تو یہ سرکار کی مہربانی ہے. تو آپ کی توسط سے جو ہے سرکار نے ہمیں یاد کیا. تو باقی میں نے ایک دو پروگرام مشرق کے دیکھے, یہ آپ کے 5 سیزن کے, تو بڑے اچھے لگے مجھے. اور میں نے ابھی بھی آپ کو آنے سے پہلے بھی بتایا کہ کافی میں نے چینج پایا, خوبصورتی کے لحاظ سے بھی, ثنا خانوں کے اور اسٹیج کے اور مشرق چینل کے حوالے سے بھی. رب تعالیٰ نے بڑی ہمت دی, طاقت دی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے پہ جو فیض ہیں اب تک, یہ آپ کی محبتوں کا اور ان لوگوں کا ساروں کا کمپٹیشن ہے کہ جو اتنا خوبصورت گلدستہ بنائیں. یہ ہمارے جو آنرز ہیں خصوصاً سید ایاز شاہ صاحب اور فیاض علی شاہ صاحب, یہ ان کی جو ہے تو اس داد کے اور اس جو جتنا گلدستہ سجایا گیا اس کے وہ مستحق ہیں. بے شک. یہ سب خوشبوئیں ان کی بدولت ہیں. وہ چاہتے تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کا اظہار کرتے ہوئے, محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں گل عقیدت کا گلدستہ سجایا. اور یہ دیکھیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان یہاں پہ آئے, سیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. تو ناظرین کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج جو یوم وصال ہے عابد بھائی, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے بھی ہم چلتے ہیں فواد علی حیدری صاحب کی جانب, اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی فیصل بھائی, ہم سب جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے منسوب ہے. اور کوئی بھی شخصیت ہو, ہم جن کا بھی ذکر کریں تو ان کے ذکر کی اور تکریم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مرکز سے منسلک ہیں, اور مرکز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو سب سے پہلے تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے والی سب سے پہلی خاتون اور ان کی سب سے پہلی زوجہ تھیں. اور آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, لیکن آپ کا ماشاءاللہ سے جو خاندان تھا وہ ایک وہاں کا بہت امیر کبیر خاندان اور تجارت والے لوگ تھے. آپ نے اپنی ساری جو دولت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر, دین اسلام پر نچھاور کی, اور جہاں جہاں اسلام کو پیسے کی, مال کی, دولت کی ضرورت پڑی تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مال پیش کیا, اور اسی وجہ سے آپ کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا. اور
سب سے بڑی بات کہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے سفر شام سے واپسی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی یہ سبق ملا کہ اگر ہماری بچیوں کو، خواتین کو اگر کوئی نکاح کے لیے کوئی نیک سیرت شخص پسند ہے تو وہ اپنے والدین سے اظہار کر سکتی ہیں کہ میرا اس سے نکاح کیا جائے، لیکن جو اسلام نے شرعی دائرے اور تقاضے دیے ہیں اس کے مطابق. آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تقریباً 25 برس گزارے. ایک مرتبہ قحط سالی تھی تو اس موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ وہ حضرت خدیجہ کے پاس حاضر ہوئیں کہ بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت پہ 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو وہاں کا عرب کا مہنگا اونٹ تھا وہ پیش کیا کہ یہ آپ لے جائیں. جس وقت آپ نے دین اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا تو آپ کی اسلام کی خاطر بہت زیادہ لگاؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بہت زیادہ ادب آپ کے اندر موجود تھا. حضور کی آپ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام بھی آپ کی والدہ کے نام پہ رکھا. یعنی حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام بھی تھا وہ فاطمہ تھا. اور ایک اور اعزاز یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسل جو قیامت تک چلے گی وہ سیدہ خدیجہ سے ہی چلی ہے. یعنی کہ بی بی پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کی اولاد ہیں. جو حضور کی جتنی آج قیامت تک جتنی اولاد آئے گی وہ حضرت خدیجہ سے چل رہی ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب بات آپ دیکھیں، بلکہ بڑی عظیم بات میں کہوں گا کہ جس وقت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال میں ان کے چچا کا بھی وصال تھا حضرت ابو طالب کا، تو اس سال کو انہیں عام الحزن کا سال یعنی کہ غم کا سال قرار دیا کہ یعنی ان کے اوپر ایک کیفیت اتنی طاری ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ میرے دل کے سب سے قریب عورت تھی، اور یہ وہ عورت تھی کہ جس نے مجھے اس وقت پہ میری بات پہ یقین کیا جب عرب کے کفار میری باتوں کو جھٹلا رہے تھے. اور حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ذات اس کرۂ زمین پہ اور کوئی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو وہ جتنے بھی سردار تھے عرب کے وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بڑی مشہور روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے روئے زمین پہ صرف 3 بندے ہیں کہ جو اس توحید کی بات کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کو ایک خدا کو ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں. ایک میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس کی زوجہ حضرت خدیجہ، اور ایک میرا دوسرا بھتیجا ہے جس کا نام علی ہے. یہ 3 بندے ہیں جو اس وقت کرۂ زمین پہ موجود ہیں جو کہ اس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں اتنی اثر انگیز ہیں کہ ہمیں ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بی بی خدیجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم نسبت کہ آپ کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ نے جتنی شادیاں فرمائیں اپنی دوسری ازواج کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شادیاں فرمائی، لیکن حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی نہیں فرمائی. پیکر جود و کرم مطلع انوار خدیجہ، رونق بیعت نبی عظمت کردار خدیجہ، لاکھوں کروڑوں لاتعداد درود و سلام ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کی ذات پاک پر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اور خوبصورت اور جامع انداز میں انہوں نے گفتگو. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جو خوبصورت کمپٹیشن سننے میں آیا، دلچسپ مقابلہ تھا اعتزاز علی شاہ صاحب اور جواد الحسن صاحب کی ٹیم کے مابین، اور جو رات 12 بجے تک ووٹنگ آئی اس کا تسلسل جو تھا رات 12 بجے تک تھا. تو اس کے مطابق جو کل کی ونر ٹیم ہے وہ ہے ٹیم ڈی یعنی کہ سید اعتزاز علی شاہ صاحب. انہوں نے حاصل کیے ہیں 132 نمبر. آپ نے حاصل کیے 132، اور ان کے ساتھ جو دوسری ٹیم ہے ہماری ٹیم اے، جواد الحسن صاحب ان کے کیپٹن ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں 127 نمبر. تو آپ نے بھی کافی اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس 4 مواقع موجود ہیں. تو آپ نے ابھی ہمت اور دکھانی ہے اور خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنی ٹیموں کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے، ہمارے پاس آج گیسٹ بھی موجود ہیں اور چونکہ ہمارے کافی
ناظرین کی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس گیسٹ بھی آتے ہیں, آپ کے پاس ججز بھی بیٹھے ہیں, تو آپ ان سے ایک آدھ نعت ضرور سنا کریں. تو آج میں چاہتا ہوں آغاز میں عابد نور بھائی سے ہم ایک کلام سنیں جو اکثر یہ پڑھا کرتے ہیں, نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ. ہم بچپن سے ان کے منہ سے یہ کلام سنتے آ رہے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. تو آج ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر یہ کلام آپ کیجیے. بسم اللہ جی. صلاۃ و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, نہ کلیم کا تصور. میں گدائے مصطفیٰ میری عظمتیں نہ پوچھو, میں گدائے مصطفیٰ میری عظمتیں نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم میں, مجھے دیکھ کر جہنم میں کو بھی آ گیا پسینہ, مجھے دیکھ کر جہنم میں کو بھی آ گیا پسینہ, میری آرزو محمد, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, نہ کلیم کا تصور. اور مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے جہاں میں کوئی, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے جہاں میں کوئی, میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, نہ کلیم کا تصور. اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی, میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی, کہا مدد محمد, کہا مدد محمد, تو ابھر گیا سفینہ, کہا مدد محمد,
تو وہ بھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور اور سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال نور سینہ نہ کلیم کا تصور ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 4 اور الحمدللہ بریک پر جانے سے پہلے عابد نور اشرفی صاحب گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور ایک بہت خوبصورت سا سما انہوں نے باندھا بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا اللہ پاک ان کی آواز میں سوز عطا فرمائے اور مزید برکت عطا فرمائے ان کی عمر میں بھی اور ان کی آواز میں بھی اور اب چلتے ہیں اپنی ٹیموں کی جانب اور آپ کو بتائیں آج کون کون سی 2 ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور ان کی کچھ پریکٹس سیشن بھی ہمارے پاس ہیں تو وہ ملاحظہ فرمائی کہ کس انداز میں تیاری کر رہے ہیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار ناظرین ہم موجود ہیں اپنے پریکٹس سیشن میں جہاں پہ آج غلام طاہر صاحب کی ٹیم جو ہے اپنے کیپٹن کے ساتھ پریکٹس کرنے میں مصروف ہے اور کافی تیاری کر رہی ہے اسٹرانگ انداز سے چلتے ہیں کیپٹن کی جانب اور ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ آج ان کی ٹیم کے کیا تاثرات ہیں آئیے ہمارے ساتھ السلام علیکم غلام طاہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی مزاج کیسے ہیں آپ الحمدللہ لاسٹ ٹائم آپ 1 نمبر سے کمپٹیشن ون کر پائے پھر لیکن ووٹنگ میں عوام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو کیا کہیں گے عوام سے دیکھیں جہاں تک عوام کی بات ہے اور ووٹنگ کی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم مقابلہ جیت گئے تھے لیکن ظاہری بات ہے عوام کی بھی رائے جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے لیکن کوئی نہیں مقابلہ جیتنا ہارنا یہ ایک کمپٹیشن کا حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہارنا جو ہے نا یہ ایک سیٹ بیک یا آپ کو دوبارہ بتاتا ہے کہ آپ نے گر کے کس مطلب آپ کو اجاگر کر دیتا اجاگر کرتا ہے آپ کو جگا دیتا ہے غلطیاں آپ کو نظر آتی ہیں اگر آپ مسلسل جیت رہے ہیں نا تو آپ کو پھر اپنی مسٹیکس آپ کی ٹیم میں کہیں ایسا تو نہیں ہے مایوسی تو نہیں ہے نہیں مایوسی تو نہیں ہے بالکل تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوئے تھے لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں دیکھیں ابھی ہمارے پاس 5 کمپٹیشن رہتے ہیں اور 5 کمپٹیشن میں ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور انشاءاللہ اس سے بہتر جو ہے دیکھا جائے تو تمام ٹیمز کا جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے کسی نے 1 ون کیا کسی نے 2 ہارے ہیں کسی نے 2 ون کیے ہیں 1 ہارا ہے تو سب ایکویلٹی پہ چل رہے ہیں فی الحال جی ابھی تو اسٹارٹ ہے اور ابھی تو مقابلے رہتے ہیں 5 مقابلے رہتے ہیں ابھی بھی اور انشاءاللہ یہ کہ امپرومنٹ ہو رہی ہے دوسری آج کی تیاری کیسی ہے آج کے الحمدللہ چلیں اللہ پاک جی ناظرین آپ نے دیکھا ویڈیو ملاحظہ کی آپ نے ہمارے غلام طاہر صاحب کی موجود ہے ہمارے پاس السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ تیاری کیسی ہے آپ کی الحمدللہ تیاری اچھی ہے زبردست انشاءاللہ اس بار کس انداز میں پڑھنے والے ہیں لاسٹ ٹائم جو مائنر سی غلطی جیسے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بچے شکیب الحسن کو ایک راؤنڈ میں نہیں پڑھایا تھا مطلب گلدستہ نعت میں تو اس میں ججز نے جو آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس کی ووکل ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں یوز کریں اس کو تو آپ نے پھر کیا آج اس کو اس انداز میں تیاری کروائی ہے یا نہیں جی تیاری تو میں نے پچھلے کمپٹیشن میں بھی کروائی تھی لیکن وہی بات ہے کہ چھوٹا ہے
تو اس کے ساتھ اس کو ردم کا بھی تھوڑا لے کے چلنا پڑتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیک اپ بھی دینا ضروری ہے. اگر وہ اس کو اکیلا چھوڑ دے تو پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ ردم کو بریک کر سکتا ہے. آپ نے دیکھو جواد الحسن صاحب جیسے ہی خاموش ہوئے ان کی توجہ گئی موبائل کی جانب وہ اشعار پڑھنے کے لیے, تو ان کے ٹوٹل ٹیم جو تھی وہ خاموش ہو گئی. جی ایسا ہی کیپٹن خاموش ہو جائے, سارے خاموش ہو جائے, یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوآرڈینیشن کی کمی ہوتی ہے. کوآرڈینیشن اصل میں بس یہ میڈلے کا اس طرح کمبینیشن ہے نا کہ اس میں ساروں کو جو ہے وہ ایک ہی طرح سے چلنا پڑتا ہے, کمبائن ہو کے چلنا پڑتا ہے, مطلب پریکٹس بھی اس کی گنجائش نہیں ہوتی. گنجائش نہیں ہوتی بالکل. اور ہمارے ججز بھی یہی دیکھتے ہیں اس میں کہ آپ اوور آل تو آپ کے تینوں بچے ہیں, 3 راؤنڈز میں جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ اپنی 100% اپنا دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ چوتھا راؤنڈ اسی لیے ہے کہ آپ پوری اوور آل جتنی ٹیم ہے وہ یہاں پہ آ کے پڑھے اور ان کا تاثر دیکھا جاتا ہے, ان کی فیصل میں نے بارہا وہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور ان کے ساتھ بیسک جو چیز ہے وہ ہے ردم. وہ ردم کو بیٹ کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بہت اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں فالو کر سکتے. فیصل میں ان کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے والوں پہ ہماری نظر نہیں ہوتی, بلکہ جو پیچھے 3 بندے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان میں کوئی خاموش ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں, مائک کا یوز کس طرح کر رہے ہیں, تو یہ ہر چیز اس میں دیکھی جاتی ہے. جی جی بالکل. جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا کہ اس راؤنڈ میں جو ہے وہ ردم کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹیم جتنے بھی ممبرز ہیں تو وہ ردم کو کیسے فالو کرتے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیم کمبینیشن بہت ضروری ہے کہ ٹیم کی جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے مطلب ٹھیک طریقے سے جج جتنے کیپٹن جو ہے نا جتنی بھی اچھی پرفارمنس دے, چاہے میں کہتا ہوں اس کی 100% پرفارمنس ہو, لیکن جب تک ٹیم پرفارمنس نہیں دے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور فواد علی حیدری صاحب ہمارے بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے, ان کے ساتھ جواد صاحب بیٹھے ہیں, تو کچھ جو انگ ہے جو کچھ رنگ ہے فواد علی حیدری صاحب کو وہ جواد صاحب میں نمایاں ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اب ہماری دوسری ٹیم, ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ کس انداز میں انہوں نے پریکٹس اپنی جاری و ساری رکھی ہے. اب ہم موجود ہیں اپنی دوسری ٹیم جو کہ جن کے کیپٹن کے بارے میں ہمارے ججز اور ہم سب یہی کہتے ہیں, اور جو فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ بہت ایگریسو اور بہت سیریس پرسن, اپنی ٹیم کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں اور بڑے ایکٹیو انداز سے بیٹھے رہتے ہیں. ہماری مراد سید اسامہ شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آج کیسا موڈ ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا. آج غلام طاہر صاحب کی ٹیم میں بہت اچھا پڑھنے والی ہے, کیا کوئی پریشر موجود ہے آپ پر؟ ہمیشہ کی طرح پریشر تو نہیں ہے انشاءاللہ. کوئی اوور کانفیڈنٹ؟ نہیں کوئی نہیں. لڑکوں میں ٹیمپرمنٹ لیول کیسا؟ لڑکوں کو بس اتنا بتایا ہے کہ حاضر کی نیت سے جانا ہے, حاضری پیش کرنی ہے, باقی ہار جیت وہ حصہ ہے. آج لڑکوں کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ تیاری بہت اچھی ہے. باقی کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دن بدن خوبصورت ہوتا جا رہا ہے, کانٹے دار ہوتا جا رہا ہے, ایک چسپ ہوتا جا رہا ہے. جی بہت زیادہ کمپٹیشن تو لڑکوں کا ہی ہے, اور بس میں تو انجوائے کر رہا ہوں. بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. بہت زیادہ بچوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت زیادہ. اور آپ کو بھی سکھانے کا موقع مل رہا ہے اور آپ سکھا بھی رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں, ورنہ ہم خود. پاکستان میں کہیں ایسا لائیو آپ نے نعت کمپٹیشن دیکھا ہے؟ نہیں ایسا نہیں دیکھا. اور ہمارا جو چوتھا راؤنڈ ہے اس کے بارے میں لوگ کافی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کب سٹارٹ ہوگا, گلدستہ نعت. جی اصل میں مزہ ہی اس راؤنڈ میں آتا ہے. جب آپ پہلے 2-3 راؤنڈ وہ ون کر چکے ہو تو آپ اس کے لیے بڑا فریش ہوتے ہیں اور بڑا مزہ بھی اس کو آتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کیپٹنز جو ہوتے ہیں تو انہوں نے سارا دار و مدار اسی راؤنڈ پہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اچھا پرفارم کریں گے تو ہم ججز سے زیادہ نمبر اچیو کر لیں گے. بالکل, اس میں زیادہ نمبر کے چانسز ہوتے ہیں, اور کہیں ایک بچہ بھی تھوڑا سا غلط ہو جائے تو بس بالکل. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کافی بھائی جو ہیں وہ ان کا ٹیمپو کچھ ٹوٹ جاتا تھا, کسی کا ردم بڑا تیز ہوتا تھا, تو تاثر بن جاتا تھا. ایک نعت خوان کے لیے ردم کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. نعت خوان کو ردم کے ساتھ ضرور سیکھنا چاہیے. تو ناظرین آج سنیں گے دونوں ٹیموں کو, بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے تیاری اپنی کی ہے, تو انشاءاللہ یہ ان کی سننے کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ آپ پریکٹس سیشن میں جیسا یہ پرفارم کر رہے تھے ویسا وہاں پہ پرفارم کر پائیں گے کہ نہیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا دونوں ٹیموں کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں اور دونوں جیتنے کے عزم سے یہاں پہ موجود ہیں. تو کرتے ہیں بلا تاخیر پہلے راؤنڈ کا آغاز. تو پہلے راؤنڈ کا نام ہے عابد بھائی نعت زندگی ہے.
پہلا راؤنڈ ہے نعت زندگی اور پہلے باری ہے ہماری ٹیم بی غلام طاہا صاحب کی. جی غلام طاہا صاحب کون آ رہے ہیں آپ کی جانب سے؟ جی میری ٹیم سے انس صدیقی آئیں گے. انس صدیقی صاحب آ رہے ہیں, ان کو سنیں گے, لیکن یہاں پہ ہوئی ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 کا پہلا راؤنڈ نعت زندگی ہے اور ٹیم بی کی باری ہے. غلام طاہا صاحب جن کے کیپٹن ہیں ان سے آ رہے ہیں انس صدیقی صاحب, اور دیکھتے ہیں انہوں نے تیاری کس انداز میں کی ہے, کس خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ہیں, اور کیا ججز سے بہت سارے نمبر وصول کر پائیں گے یا نہیں. سنتے ہیں انس صدیقی صاحب کو. جی بسم اللہ. کیا جود و کرم ہے شہ بطحا شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی, انس نے بہت اچھی پرفارمنس دی. جیسے اسے تیاری کروائی گئی تھی اس طرح اس نے اس کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کی.
اپنی طرف سے انہوں نے اس میں جتنی خوبصورتی ہو سکتی تھی وہ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. کیپٹن نے جیسے ان کو سمجھایا تھا کہ یہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے. جب انہوں نے نعت کا سٹارٹ لیا بہت اچھا انہوں نے اس کو کوشش سے بہت اچھے طریقے سے نبھایا, لیکن جس وقت یہ انترے پہ آئے تو ان سے اسکیل چینج ہو گیا. میں بھی اپنے محترم بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ یہی مجھے وہ بھی بتا رہے تھے اور ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب انہوں نے لفظ تیرے پڑھے تو وہاں سے یہ تھوڑا سا اپنے اسکیل سے ہٹ گئے. تو پھر بھی اچھی کوشش تھی, اچھی تیاری تھی. دراصل پریکٹس سیکشن میں یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, لیکن جب آن دی کیمرہ آتا ہے بچہ, یہ اسٹیج پہ جب آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بہرحال پھر بھی بہت اچھی پرفارمنس تھی میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت باتیں انہوں نے بتا چکے ہیں. یہ واقعی اس میں کیپٹن تو ان کو صحیح سمجھاتے ہیں, لیکن آن دی سیٹ کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں. اسٹریٹ اوے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, اور اسکیل کے حوالے سے بہت بڑی غلطی ہے, میں ان کو 6 نمبر دوں گا. جی فواد بھائی. الفاظ کلیئر انہوں نے ادا کیے, لیکن ایک جہاں پہ انہوں نے تیرے کہا جس طرح انہوں نے بتایا آپ وہاں رک گئے, اور پھر جب آپ نے اس انترے کو دوبارہ پڑھنا تھا نا تو آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دیا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کو آپ نے بہت شارٹ کر کے آپ آگے چلے گئے. جو اسکیل انہوں نے چینج کیا فواد, میرے خیال سے ان کو سٹارٹ اسی اسکیل میں لینا چاہیے تھا, اور یہ سوچ کے بھی وہی اسکیل آئے تھے. آپ نے اس میں تھوڑی سی جلد بازی کر لی, لیکن الفاظ میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. میری طرف سے آپ کو 7 مارکس. سبحان اللہ. جی عابد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ فواد نے جیسے کہا کہ ان کا اسکیل بالکل صحیح تھا, اور بہت انترے پہ یہ ذرا تھوڑا اسپیڈ پہ چلے گئے تھے. صحیح. اور ویسے ماشاءاللہ اٹھاؤ بٹھاؤ ان کا اچھا تھا, سٹارٹ بھی انہوں نے اچھا لیا. جی ماشاءاللہ. تو ٹیم بی نے اچھے خاصے نمبر وصول کیے. ہم دوسری ٹیم کی جانب چلتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنینات مقابلہ سیزن 5 کا پہلا راؤنڈ. تو چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کیپٹن کی جانب سید اسامہ شاہ صاحب کی جانب. تو شاہ صاحب کن کو بھیج رہے ہیں نعت زندگی ہے کے لیے؟ میں اپنی ٹیم سے محمد شاہزیب کو بھیج. جی تو بسم اللہ. شاہزیب صاحب تشریف لا رہے ہیں. ٹیم سی کے کیپٹن ہے سید اسامہ شاہ صاحب, اور دیکھتے ہیں انس صدیقی صاحب نے جتنے نمبر حاصل کیے کیا اس سے زیادہ نمبر یہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں, یہ ان کو سننے کے بعد ہی ججز بہتر انداز میں بتا سکیں گے. جی بسم اللہ شاہزیب صاحب. رسول امین, سبحان اللہ. اے رسول امین, خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دستے قدرت نے سا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجا تجھے, دستے قدرت نے سا بنایا
جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ، اے رسول امی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاہ زیب صاحب بہت خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی جواد بھی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے شاہ زیب، ہر سال جس طرح پڑھتا ہے آج مجھے نہیں لگا کہ آج اس میں وہ جان تھی، اور وہ جس طرح ہر سال ہم بالکل اس بلکہ مطلب میرا یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنوں اور مجھے اچھا لگتا ہے اس کو سننا، لیکن آج اس طرح پڑھا تو اس نے اچھا ہے، انترا بھی خوب اپنی جگہ پہ اس نے پہنچایا، لیکن میں ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ پڑھتے ہی اتنا اچھا ہیں۔ تو آج اس طرح کی ان کی وہ بات نہیں تھی، بہرحال پھر بھی انہوں نے محنت کی، انترا کافی خوبصورت اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو نمبر دوں گا 8 نمبر۔ جی نیازی بھائی۔ جی ماشاءاللہ جی، میں شاہ زیب نے بہت اچھا پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں گو کہ کہیں ورڈز میں تھوڑا سا ان کو پرابلمس تھا وہ اس کی ادائیگی میں، لیکن جیسے کہ تیاری کر کے آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، اور سب سے بڑی بات کہ جس بہترین طریقے سے انہوں نے انترے کو اٹھایا اور اس کو اپنی اس کیفیت تک لے کے گئے، اس حد تک لے کے گئے جہاں تک ان کی آواز جا رہی تھی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا۔ میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر۔ فواد بھائی۔ ماشاءاللہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کلام کی سلیکشن بڑا میٹر کرتی ہے، اور اچھا کلام سلیکٹ کیا آپ نے بھی۔ اس سے پہلے بھی بچے نے اچھا کلام پڑھا تھا، شاعری اچھی تھی، لیکن آپ نے اس میں الفاظ میں تھوڑا سا مسٹیک کی ہے، تھوڑی سی بالکل مائنر۔ صدق و یقین کو آپ نے جو ہے صحیح سے ادا نہیں کیا، اور اوصاف نہیں ہوتا، اوصاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے پڑھا اچھا ہے، آواز اچھی ہے، لیکن آپ اس سے مزید بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اچھے پڑھنے والے ہیں۔ 8 نمبر میری طرف سے۔ جی عابد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ادائیگی، اٹھانے کی بھی، پڑھنے کی بھی اور کلام کی بھی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب کے جو پہلے جو ممبر تھے بہت اچھا پڑھا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ ہماری طرف سے تو ان کو میرے حساب سے وہ ججز ہیں اور میں گیسٹ ہوں، میری طرف سے تو فل بٹا فل ہی نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو کافی اچھے نمبر آپ نے وصول کر لیے۔ چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلے کہ سب سے پہلے باری تھی غلام طاہا صاحب کی ٹیم کی، جن کی ٹیم سے آئے تھے انس صدیقی صاحب، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر۔ آپ نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر۔ ان کے بعد باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی، وہاں سے شاہ زیب آئے تھے اور شاہ زیب نے پڑھا اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر۔ تو پہلا راؤنڈ شاہ صاحب آپ نے 4 نمبر کی لیڈ سے ون کر لیا ہے، لیکن ابھی 3 راؤنڈ باقی ہیں، اور غلام طاہا صاحب عموماً دوسرے راؤنڈ سے کم بیک کرتے ہیں، اور پھر ایسا کم بیک کرتے ہیں کہ تینوں راؤنڈ ون کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے شاہ صاحب بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتے، اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر کافی آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب باری ہے عابد بھائی سیکنڈ راؤنڈ کی، جس میں سے دونوں ٹیموں میں سے ایک کنٹسٹنٹ آئے گا اور ایک کلام ہم ان کو دیں گے، اس کا انترا جو خوبصورت انداز میں نبھائے گا اس کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ تو طاہا صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ میری ٹیم سے فصیح الحسن آ رہے ہیں۔ فصیح الحسن صاحب، اور آپ کی ٹیم سے شاہ صاحب؟ میری ٹیم سے محمد حاشر۔ جی تو آج یہ دونوں تشریف لے آئیے، اور اس میں کلام ہے اعلیٰ حضرت کا فواد علی حیدری صاحب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو دیکھتے ہیں کون سی ٹیم اس کا انترا خوبصورت انداز میں نبھاتی ہے، خوبصورت انداز میں پڑھتی ہے، وہی اس راؤنڈ کو ون کر پائے گی۔ تو سب سے پہلے آغاز کریں گے فصیح الحسن صاحب، جی بسم اللہ۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مریم نے جس طرح خوبصورت انداز میں پڑھا تھا، آج ان کے بعد ان دونوں نے خوبصورت انداز میں پڑھا، لیکن یہ کل والا ہی سین ہوا کچھ یوں کہ قاضی شاہ زیب صاحب کو احمد شاہ صاحب نے جس طرح ٹاسک اوپر دے دیا تھا، تو فصیح الحسن صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسا ان کو اسکیل دے دیا کہ ان کو پڑھنے میں مشکل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، گرفت میں رکھا اور اس کو نبھایا۔ یہ ججز ہی بتائیں گے، بہتر انداز میں چلتے ہیں ہم نیازی بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ فصیح نے بہت اچھا پڑھا، حاشر نے بھی کمی نہیں چھوڑی، لیکن جہاں پہ فصیح الحسن نے چھوڑا تھا وہاں پہ تھوڑا سا حاشر کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی، ان کی آواز نیچے لگتا تھا بس اب گئی لیکن گرفت رکھی انہوں نے، لیکن انہوں نے نبھا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کو بندہ نبھا لے، لیکن بہرحال دونوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت اچھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی اور اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ اگر تھوڑا سا حاشر اور اس کو اوپر کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں تھا میرے خیال سے، بہت پیارا وہ ہو جاتا۔ یہ اگر اسکیل تھوڑا سا اوپر ہوتا تو شاید حاشر کچھ بہتر کر لیتا، لیکن وہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی کو قائم رکھا کہ اس کو ہی نبھا لوں۔ جی بہت سے لوگ ادھر یہ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ لے جاتے ہیں کہ ایسے نہ ہو میری آواز ڈوب جائے، وہ لے جاتے ہیں، لیکن اس نے چھوڑا نہیں۔ میں بارہا ان سے یہی عرض کر رہا تھا چھوڑا نہیں کہ وہ رہے اپنی جگہ پہ۔ بہت مزہ آیا آج اس راؤنڈ کا، بہت محبت نعت کا بہت اچھی کوشش کی انہوں نے۔ نے۔ تو کتنے نمبر آپ دے رہے ہیں؟ یہ میری طرف سے جی فصیح کے لیے 8 نمبر اور حاشر کے لیے 7 نمبر۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ کچھ چینج ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، تو میں پہلی دفعہ میں نے اس جو سیگمنٹ میں جس کو اچھے طریقے سے اور مجھے مزہ آیا وہ ہے فصیح کی پرفارمنس۔ میں فصیح کو 10 نمبر دوں گا، اور اسی طرح حاشر کا بھی مجھے جتنے آئے جو نہیں سنبھلنے والے لوگ تھے اسی طرح میں حاشر کو بھی سراہتا ہوں کہ اس نے واقعی آج کمال کر دکھایا اپنی جگہ سے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ظلم ان پہ ہوا وہ برداشت کرتے رہے اور وہ اپنی جگہ نہ چھوڑتے رہے، تو میں حاشر کو 8 نمبر دوں۔ سبحان اللہ۔ آج ویسے تاریخ رقم ہو گئی ہے، یہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ آج پہلا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو آج
फसील हसन ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि आज 10 नंबर वो भी जवाद भाई से वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा कि उसने आगाज़ कैसे किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में। लेकिन दोनों कैप्टन्स को ये बताता चलूँ कि ओवरऑल जितनी परफॉर्मेंस होगी, जितने कैंडिडेट, जितने हमारे कंटेस्टेंट हैं वो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो फाइनल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जिसके नंबर हर राउंड में सबसे ज़्यादा होंगे, उनके लिए भी यहाँ पे इनामात ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। जी, मैं इस परफॉर्मेंस में एक चीज़ महसूस कर रहा था कि कैप्टन की भी एक असेसमेंट होती है कि किस कैंडिडेट के मुकाबले में हमने किसको भेजना है। तो हाशिर की आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी सॉफ्ट आवाज़ है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है फसी की ये बेस में है। तो उसने जहाँ से स्टार्ट किया, जिस तरह कुर्रा हज़रात होते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर हाशिर ने कहाँ पे आना था, और अल्फाज इसके आलमोस्ट ठीक थे। एक जगह पे थोड़ा सा एक लफ्ज़ में कमज़ोरी इन्होंने की थी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैं आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कह रहा हूँ। मेरी तरफ से फसी के लिए 9 मार्क्स हैं और हाशिर के लिए 7 मार्क्स हैं। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में दोनों ने पढ़ा। लेकिन अभी हमारे जो हैं तो आबिद भाई के कमेंट्स रहते हैं, आप क्या कहेंगे जी इस राउंड के हवाले से? क्या कहेंगे सबसे पहले तो ये बताएं। राउंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और नाम भी बड़ा अच्छा है ना, मोहब्बत नात। मोहब्बत नात, और वो मोहब्बत वाला ही इन्होंने कलाम उठाया। फसी नाम है आप, फसी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। लेकिन वो जो हाशिर ने जहाँ से उसको पिक किया है, ठीक किया है, अपने गले की नस्बत से उन्हें अपने को कवर करके नात को अपनी जगह पे रखा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा दोनों। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फसील हसन साहब ने बड़े ही कमाल का टेक्निकल तरीके से स्केल दिया है, बहुत टेक्निकल तरीके से स्केल दिया है, और आज और ज़्यादा ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। और हमारे शाह साहब जो है उनके तासुरात थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अगर हमारा कैमरामैन उनको बताए, सैयद उसामा शाह साहब जो है एग्रेसिव मूड में होने जा रहे हैं अभी, तो अभी आगे देखते हैं। और ताहा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी लीड मिल गई है गालिबन। तो चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले कि सबसे पहले बारी थी मोहब्बत नात के लिए गुलाम ताहा साहब के कंटेस्टेंट की, तो उन्होंने हासिल किए हैं 27 नंबर। उनके बाद बारी थी सैयद उसामा शाह साहब के कंटेस्टेंट की, उन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर। तो मेरे ख़्याल से इस राउंड में जितनी लीड गुलाम ताहा साहब ने उठा ली है, शायद वो पिछले राउंड को भी बीट कर चुके हैं। और मैं पहले भी कह चुका था कि गुलाम ताहा साहब जो है सेकंड राउंड से कम बैक करते हैं और फिर यूं कम बैक करते हैं कि कम बैक ही करते जाते हैं। तो अभी थर्ड राउंड है आबिद भाई, वो थर्ड राउंड कुछ ऐसा है कि इनकी जहनी आजमाइश देखनी होती है। तो उसके लिए हमारे फवाद भाई चुन चुन के अशार लाते हैं और उनको पढ़ना होता है। वो दो कंटेस्टेंट जिन्होंने पहले 2 राउंड में पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेगा, उसकी तर्ज बनाएगा, और वो भी 30 सेकंड्स में। अच्छा, 30 सेकंड्स में तर्ज बनाएगा। फिर उसके बाद एक और राउंड होता है कि उनसे शुरा का नाम पूछा जाता है, जिसके लिए हर रोज़ हमारे फवाद अली हैदरी साहब 1000 रुपये इनाम डेली करते हैं देने का, लेकिन उसको अभी तक कोई खुशकिस्मत इंसान वसूल नहीं कर पाया। तो अब पहले बारी है गुलाम ताहा साहब की। आप आइए और इस टोकरी से उठाइए एक पर्ची, और जैसे ही आप बैठेंगे और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कैप्टन बहुत स्लो चलते हैं अब, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड की घड़ी आपको बताई जाएगी। क्या कहेंगे जी आप? बड़ा जी बहुत माशाल्लाह। तो ये इनकी ज़हनी आजमाइश है अब। हाँ जी, कैप्टन इनके साथ सर जोड़ के बैठा है, इनको बता रहा है। जजेस बहुत गौर से देख रहे हैं उनको कि क्या होने जा रहा है, पढ़ पाएंगे या नहीं। दिले बेताब को सीने से लगा आजा, दिले बेताब को सीने से लगा ले आजा, ये समझता नहीं कमबख्त समाने आजा, थोड़ी राइटिंग देनी, दिल बेताब को। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नन्ही सी जान ने इस तर्ज को बनाया और बड़ी मुश्किल तर्ज थी। लेकिन आबिद भाई एक और बात भी है,
اگر آپ کے حصے میں وہ نعت آ جائے جو آپ نے سنی ہو تو آپ وہی طرز پڑھ لیں گے تو اس کے نمبر نہیں ملیں گے. آپ نے اس طرز سے ہٹ کے طرز بنانی ہے. تو اب چلتے ہیں ججز کی جانب، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی نیازی بھی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی اچھی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلام جیسے کہ آپ نے کہا اور اس کی وہ طرز بنائے تو کافی اچھی کوشش تھی. گو کہ چھوٹے کو کچھ پرابلمز آ رہی تھی، شاید وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا اس کو صحیح طریقے سے، یا کچھ لکھا ہوا ایسا تھا تو اس وجہ سے، لیکن پھر بھی اچھی پرفارمنس دی جی اس میں. تو آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں؟ میری طرف سے ان کے لیے جی 7 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے صرف اس میں پڑھنا نہیں ہوتا، طرز بنا کر اس کو تھوڑا سا نکھار کر لانے مطلب جو جتنا خوبصورت انداز میں پڑھے گا کر سکتا ہے، نمبر زیادہ ملیں گے. جی بالکل. تو میری طرف سے ان کو 7 نمبر ہے. جی فواد علی حیدری صاحب. ماشاءاللہ کوشش تو کی ہے اور ٹیم کی کافی سپورٹ بھی رہی، لیکن اگر یہ مکمل پرفیکٹلی پڑھتے تو ان کے مارکس اچھے ہوتے. صرف اب ان کو مارکس مل رہے ہیں طرز بنا لینے کے اور مروجہ سے ہٹ کے اس کے، تو میری طرف سے ان کو 7 مارکس ہیں. سبحان اللہ. جی عابد بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ کوشش اچھی تھی بچے کی، آواز کے حساب سے بھی اور طرز کے حساب سے بھی. آگے بھی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گے انشاءاللہ. تو اب باری ہے سید اسامہ شاہ صاحب کی، وہ آئیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ کلام کا نام اگر کوئی بتا دے گا، شاعر کا نام. ایک منٹ آپ بیٹھ جائیں. آپ دونوں ٹیموں کو ٹائم ہے 30 سیکنڈز کا، جو اس شاعر کا نام بتائے گا اس کو. جی چلائیں، واچ چلائیں. جی حفیظ طیب. یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بھی ہوتا ہے. آگے چلیں آگے. وقار بھائی واچ چلائیں ورنہ 1000 روپے آج چلا جائے گا. جی دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی بتائیں کوئی بھی نام بتائیں. اس میں نالج بھی ہوگی نا کہ آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کلام. نہیں آگے چلیں. جی مائک میں پلیز بتائیں، کوئی بھی نام بتاتے جائیں. حافظ مظہر الدین مظہر. جی اسامہ شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ محمد علی ظہوری. ان کا نام ہے منشی درگا سہائے. یہ جو ہیں تو وہ ہندو شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. بہت بڑے شاعر. اللہ اکبر. آئیے جی اسامہ شاہ صاحب، یہ 1000 کسی کے نصیب میں نہیں آنا. اور جیسے ہی آپ بیٹھیں گے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اب چلائیے گھڑی. جی اب دیکھتے ہیں دوسری ٹیم پڑھ پاتی ہے یا نہیں. جی ہاں کیپٹنس اور ایک بچہ ان کا مسلسل نظر جمائے واچ پر اور مسکرا رہا ہے. بہت مسکرانے والا بچہ ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 12 سیکنڈز باقی رہ چکے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے. ستارے نہ شمسوں ڈھونڈتی ہے، محمد کا روزہ نظر ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آخری مومنٹ دوبارہ پڑھا. ستارے نہ شمس و قمر ڈھونڈتی ہے، محمد کا روزہ نظر ڈھونڈتی ہے. جی جواد بھی کیا کہیں گے؟ جی بالکل. اس طرز نے مطلب اثر انداز طرز تھی اور جلدی بھی مطلب انہوں نے سوچا، لیکن پھر ایز کمپیئر ٹو اس چھوٹے کے انہوں نے ذرا روانی سے پڑھی. تو میری طرف سے ان کو 8 نمبر ہیں. جی نیازی بھائی. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی، اتنے ٹائم میں اتنی طرز بنانا. میری طرف سے 7 نمبر. جی فواد علی حیدری. جلدی بنائی طرز اور الفاظ بھی صحیح ادا کیے. بچہ الفاظ میں غلط ہو رہا تھا اور اس نے بہتر ادا کی، لیکن یہ تھا کہ یہ مروجہ طرز سے تھوڑی ملتی جلتی تھی لیکن مروجہ تھی نہیں، تو اس لیے آپ کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ عابد بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ٹائم کے مطابق بہت جلدی. آپ کے مطابق دونوں ٹیموں میں سے کس نے بہتر طرز بنائی؟ بہتر یہ شاہ صاحب کی. شاہ صاحب کی ٹیم نے بہتر بنائی. تو اوورآل ابھی جو تیسرا راؤنڈ ہے، صدائے حسان اس کا نام تھا. صدائے حسان میں کس نے لیڈ حاصل کی ہے آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے باری تھی ہمارے غلام طاہر صاحب کی جنہوں نے حاصل کیے اس میں 21 نمبر، اور ان کے بعد باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم کی تو انہوں نے اس میں حاصل کیے ہیں
23 نمبر. تو یہ کمپٹیشن تو بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. غلام طاہر صاحب آپ کا ریکارڈ شاہ صاحب نے توڑ دیا ہے. آپ جس طرح کم بیک کرتے ہیں سیکنڈ اینڈ تھرڈ راؤنڈ میں, تو کم بیک کر لیا ہے ہمارے محترم شاہ صاحب نے. ابھی جو ہمارا چوتھا راؤنڈ ہے یعنی گلدستہ نعت, تمام کنٹیسٹنٹ وتھ کیپٹنس پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں یہ اناؤنس کروں وہ آئیں یہاں پہ پڑھیں, لیکن یہاں پہ لیں گے مختصر سی بریک. تو ناظرین کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 کا گلدستہ نعت, یعنی کہ چوتھا اور آخری راؤنڈ, جس میں فیصلہ کن مراحل سامنے آتے ہیں. دونوں ٹیمیں جو ہیں اس ٹائم پہ میرے خیال سے ایکول چل رہی ہیں, اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا اس راؤنڈ میں کہ کون کس انداز میں پڑتا ہے اور کتنے زیادہ نمبر ججز سے وصول کرتا ہے. تو عابد بھائی, یہ ہمارا چوتھا راؤنڈ گلدستہ نعت آپ نے سنا ہے, کافی لوگوں نے اس کو سراہا ہے اور سب کو اس راؤنڈ کا انتظار ہوتا ہے. پوری ٹیم اپنے کیپٹن کے ساتھ خوبصورت انداز میں ایک نعت پیش کرتی ہے, تو اس میں تمام کنٹیسٹنٹ اور کیپٹن کی کوآرڈینیشن چیک کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے وہ کس انداز میں خوبصورت انداز میں پڑھ پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے. تو سنتے ہیں ٹیم بی کو, غلام طاہر صاحب ان کے کیپٹن ہیں, اور دیکھتے ہیں کس انداز میں آج کون سا کلام پیش کرنے والے ہیں. جی بسم اللہ. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں, سرکار کی آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا, جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی, عثمان و علی. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی, اخلاص نبی کی. دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی, اخلاص نبی کی. ہوتی تھی اگر رہ جاؤ گفتار کی باتیں, سرکار کی باتیں.
کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں زہرا و علی کی ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کریں انوار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آغاز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اختتام, لیکن آغاز سے اختتام تک کا سفر جو تھا وہ ہمارے ججز ہی بہتر انداز میں بتائیں گے. چلتے ہیں محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, جیسے انہوں نے تیاری کی تھی اس لحاظ سے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی, بہت اچھا انہوں نے پڑھا. گو کہ سٹارٹ میں تھوڑا سا بچہ تھوڑا ڈسٹرب ہوا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا نبھایا, اور انترے پہ آ کے تھوڑا سا طاہا صاحب نے جو ہے وہ تھوڑا سا مس کیا اس کو. بہرحال اوورحال بہت اچھی پرفارمنس تھی, بہت اچھا آپ نے پڑھا. میری طرف سے آپ کے لیے 8 نمبر. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو دوبارہ 10 ملنے والے تھے, اگر وہ 2 غلطیاں نہ ہوتی. جہاں تک آپ نے سٹارٹ لیا تو میرے خیال سے آپ نے آج کمال کر دیا. ایک بہت خوبصورت عجیب سا کیفیت تھی آپ کے سٹارٹ کرنے کی, جو آلاب آپ نے لیا. اس کے بعد 2 غلطیاں ٹوٹل میں کاؤنٹ کروں گا, 2 سے زیادہ اگر ہوئی بھی تو میرے خیال سے آپ کی پرفارمنس اتنی بھاری ہے کہ اس غلطیوں کو انہوں نے چھپا دیا. لیکن میجر غلطی وہ جو بچے نے انترا اٹھاتے وقت مس کیا, اور دوسرا آپ نے ربائی کے وقت جو آپ سے تھوڑا سا کبھی کبھی کیپٹن سے بھی ہو جاتا ہے, ایسی وہ میرے خیال سے شاید ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ بچے کور کریں گے, بچوں نے کور نہیں دیا, کور اپ نہیں کیا, اس لیے وہ کیلا. بہرحال وہ غلطی تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. یقین کریں اگر آپ کی ایک غلطی بھی ہوتی تو میں آپ کو پورے مارکس دیتا, لیکن کیونکہ غلطی کچھ پرومیننٹ سی تھی اور وہ آپ کے اس حصار میں تھی, اسی لیے میں آپ کو 8 نمبر دوں گا. سبحان اللہ. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ, یہ ایک ایسا راؤنڈ ہے کہ اس میں امپیکٹ قائم کرنا بھی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ اس ساری پرفارمنس کا امپیکٹ کیسا ہے. تو آپ کا اوور آل امپیکٹ بڑا اچھا تھا, اور جو آپ کو انہوں نے غلطیاں بتائیں وہ تو ہیں, میں اس پہ کمنٹ دوبارہ نہیں کرتا. ایک جب آپ نے ربائی پڑھی نا تو بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, تو فرسٹ ٹائم میں اپنے کائنات کو پورا نہیں چھوڑا, لیکن بہرحال اس میں آپ کی جتنی وہ تھا, آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ بہتر تھی, اور الفاظ میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی. میری طرف سے آپ کو 9 مارکس دیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عابد بھائی. جی ماشاء اللہ, بہت اچھی پرفارمنس چاروں. بس تھوڑا سا بچہ ایک جگہ پہ اس کی اپنی آواز اپنی بچپنے کی وہ دیکھ لیں, اس کی وجہ سے تھا. باقی ماشاء اللہ پرفارمنس بہت اچھی تھی اور میری پسند کی نعت تھی. سبحان. اور مجھے بڑا ذوق آیا جس انداز میں آپ نے پڑھا ہے سب نے مل کر, مجھے بڑا اس کا. اور میں کافی دنوں سے عابد بھائی یہ سوچ رہا تھا کہ کلام کون پڑھے گا, کس کو کہوں, پھر میں نے کہا کسی کو کہوں نہ کہوں, لیکن آج انہوں نے ہمارے دل کی سنی اور انہوں نے پڑھا. بہت خوبصورت. غلام طاہر, آئی ریئلی اپریشیٹ یو. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز کیا. اور میں جواد بھائی, فواد بھائی, آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جواد الحسن نے بھی اچھا پڑھا, لیکن اس سے پہلے جب سیکنڈ راؤنڈ تھا
تو جواد الحسن نے اسی طرح خوبصورت انداز میں آغاز لیا تھا تو آگے پھر ان کو نظر لگ گئی. اسی طرح میں کہوں گا لیکن آج نظر نہیں لگی, آج انہوں نے کمپلیٹ کیا. نہیں کمپلیٹ تو کیا, لیکن وہ جو 2 بچے اور ان کی وہ دیکھیں ٹیم مائنر غلطیاں, ضروری نہیں ہے کہ ٹیم کا ہر کھلاڑی اس دن پہ اچھا پرفارم کرے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ 10 نمبر کون وصول کرے گا؟ یہ آج یہ وصول کرنے والے تھے لیکن ابھی ان کے پاس موقع ہے وہ کر لیں گے شاید, اللہ کرے کر لیں انشاءاللہ. ہماری نیک تمنا آپ سب کے ساتھ ہے. جی جائیے اپنی اپنی نشستوں پہ. اب باری ہے سید اسامہ شاہ صاحب کی اور ان کی ٹیم کی, تو دیکھتے ہیں وہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. ان کی تیاری بھی جاری ہے لیکن ان کو بھی سنیں گے مختصر سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 اور گلدستہ نعت چوتھا راؤنڈ ہمارا, جس میں فیصلہ کن مراحل ہونے والے ہیں. اور غلام طہا صاحب ان کی ٹیم نے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس, لیکن مائنر سی غلطیاں انسان ہو جاتی ہیں. دیکھتے ہیں اب اس موقع کا پورا فائدہ اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم اٹھا پائے گی یا نہیں. وہی غلطیاں یہ بھی دہرائیں گے, یہ ان کے سننے کے بعد ہی کہا جا سکے گا. تو سنتے ہیں سید اسامہ شاہ صاحب, ٹیم سی اور ان کے کیپٹن اور پوری ان کی جو ٹیم ہے کنٹسٹنٹ سب کو. آئیے سماعت فرماتے ہیں. بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا بہت اچھے, اور کیا چاہیے طلب بھیک یہاں ملتی ہے, آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے, کاش اپنا بھی مدینہ
सरकार को आते जाते देखते रहो जाए सरकार को आते जाते ये वो दर है ये आका की नायत वो करम करते हैं ये आका की नायत वो करम करते हैं वरना हम जैसे कहाँ पे बुलाए जाते वरना हम जैसे कहाँ पे बुलाए जाते मदीने वाला ही बुलवा रहा है ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों टीमों ने ऐसी कैफियत, ऐसा समा बांध दिया, यकीन कीजिए कि स्पीचलेस कर दिया है बिल्कुल, कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। इतना खूबसूरत ज़िक्र, इतनी खूबसूरत आवाज़ें और इतने खूबसूरत तरीके से दोनों टीमों ने पढ़ा है। चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इनके बारे में। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड और एक जिसको कहते हैं इमोशनल सी, वो अल्लाह अल्लाह, इमोशनल सी, बहुत प्यारा कलाम है, बहुत तासुर, बहुत अच्छा तासुर उन्होंने कायम किया और जो पहली टीम ने तासुर छोड़ा उसको लेके आगे चले, बरकरार रखा। फ़र्क इतना था, पहली टीम से 2 गलतियां हुई मेजर और इनकी टीम के एक बंदे से एक गलती हुई। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंस, मुझे यकीन करे बहुत मज़ा आया। और फिर मैं कहता हूँ अगर इनकी टीम का मेंबर वो गलती ना करता तो शायद इनको पूरे मार्क्स मिलते। मैं इनको 9 नंबर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। मैं समझता हूँ कि वाकई कैप्टन ने बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत की, तो वो जो मेहनत की है वो नज़र आ रही थी, वो झलक रही थी। मेरी तरफ से इनको जी 9 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी फवाद अली अदरी साहब। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पुरअसर कलाम पढ़ा। और वो गलती तो एक इन्होंने जवाद भाई ने बता दी, लेकिन अल्फाज में उसामा ने भर के जोली कहा, हाँ को आपने बीच में इस्तेमाल नहीं किया, वो आप रिपीट में देख सकते हैं। और बाकी तो एक उनकी गलती थी। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी क्या कहेंगे? आपकी तो हम देख रहे थे कि आप अश्कबार थे। बस शाह साहब अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को सलामत रखे। आमीन आमीन। और जो चुनाव आपने नात का किया है वो काफ़ी ही, मैं कह रहा हूँ दोनों टीमों ने आज मेरी दिल की जो समझन आती थी पढ़ी। सुभान अल्लाह। और बाकी अपनी जगह पे ठहराव, अपनी जगह पे पढ़ना, अपनी जगह पे उठाना, मैं कहता हूँ माशाल्लाह चारों ने बट निभाया। अल्लाह ताला सलामत और शादोबाद रखे। अल्लाह पाक दोनों टीमों के गलों में, उम्रों में
آوازوں میں برکت سوز عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی حاضری انہوں نے کروائی. کیا خوبصورت حاضری تھی. ایک پل میں ایسا لگا کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. میرے خیال سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا آج ہمارے اسٹوڈیو میں ود ججز اور دوسری ٹیم بھی, سب ہی جھوم رہے تھے, سب ہی کیفیت میں تھے اور سب ہی اس کو بہت کیفیت سے سن رہے تھے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. تشریف فرما ہو جائے اپنی اپنی نشستوں پر. آپ کو لے چلیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب کے گلدستہ نعت کس ٹیم نے پہلے پڑھا اور کتنے نمبر ان کو ملے. تو سب سے پہلے باری تھی غلام طاہا صاحب کی, انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر. آپ نے حاصل کیے 25. ان کے بعد باری تھی سید اسامہ شاہ صاحب کی, انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں پڑھا اور انہوں نے حاصل کیے 27 نمبر. یعنی کہ آج اگر دونوں ٹیمیں غلطیاں نہ کرتی جواد بھائی تو دونوں فل مارکس لینے کی حقدار تھیں. ایسا ہی ہے جواد بھائی؟ ایگزیکٹلی بالکل. میں نے آپ کو بتایا کر اسامہ کے ٹیم کے ممبر کی بہت مائنر غلطی تھی, مطلب وہ جلدی سنبھل گئے تھے. پھر بھی اگر وہ کمپلیٹ ان کی وہ ہوتی, جس طرح میں نے فصیح کو فل نمبر دیے آج میں دینے والا تھا, لیکن وہ بڑی پرومیننٹ سی غلطی تھی. اسی طرح میرا بہت دلی لگاؤ تھا ان کے کلام کے ساتھ جو انہوں نے خوبصورت کلام پڑھا طاہا نے. تو طاہا نے بھی بہت محنت کی. اس راؤنڈ میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف کیپٹن ہی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لگوا رہے ہیں. اور آج اس راؤنڈ کا جو آج مقصد تھا وہ آج پورا ہوا. جی بالکل, دونوں ٹیموں نے 100% اپنا پیش کیا. بالکل. مجھے پہلے عشرے میں آج یہ پہلی دونوں ٹیموں کی مطلب عموماً تو دیکھا جاتا ہے ایک ٹیم آتی ہے تو وہ بیسٹ پڑھتی ہے یا دوسری آتی ہے وہ پڑھ لیتی ہے, لیکن آج دونوں ٹیموں نے شاندار پرفارمنس پیش کی ماشاءاللہ. تو آپ کو لے چلتے ہیں اوور آل اسکور بورڈ کی جانب کہ کس نے کتنے نمبر لیے ہیں اور کون لیڈ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ٹیم بی غلام طاہا صاحب, انہوں نے حاصل کیے ہیں 93 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں. اور ان کے بعد باری سید اسامہ شاہ ٹیم سی کی, انہوں نے حاصل کیے ہیں 96 نمبر. تو 3 نمبر کے ساتھ آپ نے لیڈ حاصل کی ہے, لیکن ابھی بھی ٹائم باقی ہے. لاسٹ ٹائم جیسا ہوا تھا غلام طاہا صاحب 1 نمبر سے آگے تھے, لیکن عوام کی رائے جو تھی وہ اعتزاز شاہ صاحب کے ساتھ تھی. تو اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں طاہا صاحب کو تو لکھیے کیپٹن غلام طاہا 002 ان کا کوڈ ہے. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رات 12 سے پہلے آپ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں سید اسامہ شاہ صاحب تو ان کا ہے ٹیم سی کیپٹن سید اسامہ شاہ, کوڈ نمبر ہے 003 اور آپ ان کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ ہوئے مختصر سی بریک کا ٹائم, ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا دونوں ٹیموں کے سکور. اسامہ شاہ صاحب 3 نمبر کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ابھی ووٹ کا سلسلہ جاری و ساری ہے جو کہ رات 12 بجے تک ہوتا رہے گا. تو رات 12 بجے جب اختتام ہوگا تو کچھ رزلٹ ہم بنا پائیں گے کہ کون سی ٹیم جو ہے آج کی ونر ہے. تو آپ چلتے ہیں, ہمارے پاس ججز موجود ہیں پیاری آوازوں کے ساتھ. تو ہمارا فیڈ بیک جو کہ عوام کی صورت میں کافی زیادہ آ رہا ہے اور وہ فرمائشیں کر رہے ہیں کہ ججز سے بھی کچھ سنا جائے. تو آج ہم چلتے ہیں محترم محمد جواد آوان صاحب کی اپنی خوبصورت آواز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ. صلی نبینا صلی علی محمد. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے,
نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، ارے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کر سے احوالم محمد را خبر کن، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ بہت پیارا شعر، ان کی آمد کا فیض ہے ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ، گردش راہ جھاڑنے کے لیے، گردش راہ جھاڑنے کے لیے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ۔ بہت پیارا شعر، اس شعر میں شاعر ایک بہت پیارا پیغام دیکھنے دیتا ہے۔ ہاں دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل صبر مدینہ ہے،
صبر